نہ کر مشکل پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں میرے سرکار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اسپیشل پرسنز کا سلسلہ باتیں ہیں میرے سرکار کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ الحمدللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور یقیناً پروگرام کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے سلسلے میں گفتگو ہوا کرتی ہے۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیں، اللہ کی رضا پانے، حصول ثواب کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، محبت رسول کو بڑھانے کے لیے انشاءاللہ اس سلسلے میں شامل رہیں گے، اول تاخیر انشاءاللہ سنیں گے، اور جو سنیں گے اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ادائیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یا آپ کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو پکارتا تو آپ لبیک یعنی میں حاضر ہوں کہہ کر جواب دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتنی پیاری ادا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی پکارتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لبیک کہہ کر جواب دیتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، اگر ہم اپنے گھروں میں یہ اس سلسلے کو شروع کریں، آپ دیکھیے ہمارے گھروں کا ماحول کیسا بدل جائے۔ اکثر آج جو وہ گھروں کے اندر اگر ہم لڑائی جھگڑے کی یا دیگر حوالے سے رنجشوں کے حوالے سے ہم شکوے شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس میں بس اوقات ہماری گفتگو کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اب ایک طبع کے ساتھ تو تڑاک کے ساتھ بدتمیزی والے انداز میں بعض اوقات گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری ادا کو اگر ہم اپنے گھر میں نافذ کر دیں، باہر بھی نافذ کر دیں کہ جو کوئی بھی ہمیں پکارے آواز دے ہم لبیک کہہ کر اس کو جواب دیں، تو ذرا دیکھیے کیسا چینج آتا ہے، کیسی تبدیلی آتی ہے، اور کیسا ایک ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہو جانا، اور ایک جس کو کہیے کہ زبردست خوشی جو ہے وہ سامنے والے کو حاصل ہوتی ہے جب ہم جو ہے وہ اس کو لبیک کہہ کر جواب دیتے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے سید المرسلین امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ دیکھیے اخلاق کریمہ کیسے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پکار رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لبیک کہہ کر جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پیاری ادا کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین، ضرور اس پیاری ادا کو ہم سب نیت کریں گے انشاءاللہ، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے۔ ذرا ٹرائی کر کے دیکھیں انشاءاللہ، دیکھیے اس کی کیسی برکتیں جو وہ نصیب ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور پیاری ادا کا بیان سنتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے خوش طبعی بھی فرماتے، اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتے، ہر ایک سے گفتگو فرماتے،
صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے، ان بچوں کو اپنی مبارک گود میں بٹھا لیتے، آزاد، غلام اور مسکین سب کی دعوت قبول فرماتے۔ مدینے کے دور دراز مقامات پر رہنے والے مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور معذرت کرنے والے کی معذرت قبول فرما لیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کا بیان مدنی چینل کے ناظرین ہم نے سنا الحمدللہ کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پیارے اخلاق والے تھے، کیسی پیاری اداؤں والے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے عمل مبارک کی آپ دیکھیے کیا شاندار حضور علیہ السلام کا عمل مبارک تھا۔ اللہ اکبر، کہ حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں صحابہ کو تو مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، خوش طبعی فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں حضور علیہ السلام، ان کے ساتھ خوش طبعی فرما رہے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ خوش طبعی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، امیر و غریب کی دعوت قبول فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، معذرت قبول فرما رہے ہیں، معافی سے بھی نواز رہے ہیں، سبحان اللہ، بچوں کو گود میں لے رہے ہیں، نام عطا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، کسی کو گھٹی دے رہے ہیں حضور علیہ السلام۔ اللہ اکبر، مدینے کے بچے صبح صبح حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پانی کے پیالے لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، حضور علیہ السلام اپنا دست مبارک اس میں ڈال کر ان کو باعث برکت وہ پانی بنا کر عطا فرماتے ہیں۔ اور سردی میں بھی حضور علیہ السلام کا عمل مبارک ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی شفقتیں، حضور علیہ السلام کی عنایتیں، حضور علیہ السلام کی اخلاق کریمہ، حضور علیہ السلام کی مبارک ادائیں، اللہ اکبر، یہ کیسی تھی مدنی چینل کے ناظرین۔ اور ان میں سے ہر ایک ادا یہ جدا گانا انفرادی طور پر یقین کریں کہ پورا ایک موضوع ہے۔ آج لوگ ہر دل عزیز بننے کے نسخے تلاش کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے عمل بھی تو کرنا پڑے گا مدنی چینل کے ناظرین۔ تو آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری پیاری اداؤں، کیونکہ حضور تو ویسے ہی ہر دل عزیز تھے، حضور علیہ السلام سے تو سبھی چھوٹے بڑے بزرگ بچے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، ہم بھی ان کی پیاری اداؤں کو اپنا کر ہر دل عزیز بن سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں خوشی کا سامان داخل کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری اداؤں کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے چلے جائیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ الکریم کیسی برکتیں اس کی نصیب ہوتی ہیں، اور ہماری زندگی میں ایک نکھار اور تبدیلی رونما ہو جائے گی، اور جو ہے وہ ہم اپنے ذات کے اندر جو ہے وہ ایک واضح فرق محسوس کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری اداؤں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب بڑی خوبصورت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے اشعار میں بیان فرماتے ہیں، سر سے پا تک ہر ادا ہے لا جواب، سر سے پا تک ہے ادا ہے لا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب۔ خوب رویوں کہتے ہیں حسینوں کو، خوبصورت کو۔ آئے ہے حضور علیہ السلام وہ عظیم الشان ہستی ہے کہ سر سے پا تک، سر سے لے کے پاؤں تک ہر ادا ہی لاجواب ہے۔ آئے ہے کہتے ہیں بڑے بڑے خوبصورت اٹھا کو دیکھ لو، ان خوبصورتوں میں بھی حضور جیسا کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کمال عطا فرمایا ہے، ظاہری حسن بھی عطا فرمایا ہے، باطنی حسن بھی عطا فرمایا ہے، اخلاق اور کردار کا حسن بھی حضور علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے کسی بھی خوبصورت کو اٹھا کر دیکھ لیے، جیسے میرے آقا خوبصورت ہیں ایسا کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا با کمال جو ہے وہ بنایا ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ اور اداؤں کا بیان انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں، اپنے احباب، اپنے اصحاب، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، حتیٰ کہ ہر ایک کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی اور ملنساری کے ساتھ پیش آتے کہ ان میں سے ہر ایک آپ علیہ السلام کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا بن جاتا۔ مگر افسوس، فی زمانہ اگر ہم اپنی حالت پر غور کریں تو ہمارے گھر والے
دوست احباب، رشتہ دار، الغرض ہم سے تعلق رکھنے والے ہماری بد اخلاقی اور زبان درازی کی وجہ سے ہم سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ کبھی ہم ابے تبے یعنی بازاری انداز سے بات کرتے ہیں، تو کبھی ہم دوسروں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ہم گالم گلوچ کرتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت، چغلی اور دل آزاری کرتے ہیں، تو کبھی گھر میں والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ الجھتے اور بحث کرتے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ بے رخی اور بدسلوکی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی بچوں کے ساتھ بے جا سختی سے پیش آتے ہیں، کبھی گھر والوں کے ساتھ جھگڑا تو کبھی پڑوسیوں پر ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، کبھی سسرال والوں کے ساتھ تو کبھی اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ الغرض بدقسمتی سے نہ ہم ظاہر میں سنت مصطفیٰ کے پابند ہیں اور نہ کردار میں اخلاق مصطفیٰ کے پیکر۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو عملاً داخل کرنے کی کوشش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنائیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ سارے معاملات جو بھی ہم نے سنے انشاءاللہ ایک ایک کر کے دور ہوتے چلے جائیں گے جب ہم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا شروع کر دیں گے۔ ہمارے رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، چنانچہ قرآن کریم فرقان حمید میں ہے، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا، مرنا، سونا، جاگنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کے سارے کام عبادت بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید کچھ اداؤں کا بیان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہا نہیں لگایا بلکہ مسکرایا کرتے تھے۔ ناظرین، کہا یہ ہوتا ہے کہ اتنی اونچی آواز سے ہنسنا کہ خود بھی سنیں اور دیگر لوگ بھی سنیں، تو اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور کہا لگانا سنت نہیں ہے بلکہ مسکرانا سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اس پیاری ادا کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا جس میں آپ کا حلق دیکھ لیتی، کیونکہ آپ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ ہے، کہا جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں لگاتے تھے بلکہ مسکرایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کئی مواقع پر مسکراتے دیکھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکرانے کی ادا کو ادا کرتے ہوئے مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بات کرتے تو مسکراتے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے حضرت ابو دردہ سے عرض کی، آپ اس عادت کو ترک فرما دیجئے ورنہ لوگ آپ کو احمق سمجھنے لگیں گے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات کرتے دیکھا یا سنا، آپ مسکرایا کرتے تھے۔ میں بھی اسی سنت پر عمل کی نیت سے ایسا کرتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادائے مصطفیٰ پر عمل کا جذبہ دیکھیے کیسا ہے۔ سبحان اللہ، کس انداز میں جو ہے وہ صحابہ کرام مسکرایا کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ آئے ہے اللہ کریم ہم سب کو بھی مسکرانے کی عادت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک اداؤں کا بیان سنتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو پاؤں جما کر چلتے، گویا آپ بلندی سے نیچے اترتے ہوئے معلوم ہوتے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو پوری قوت کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور پیاری ادا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے چھینکنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جب چھینک آتی تو منہ مبارک کو کپڑے یا ہاتھ مبارک سے ڈھانپ یعنی چھپا لیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور پیاری ادا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت
اپنا دایاں ہاتھ مبارک رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے تو پھر یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مر جانے کے بعد زندہ کیا، یعنی سونے کے بعد زندہ کیا، بیدار کیا، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ ایک اور پیاری ادا کا بیان، سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پانی پیتے تو 3 سانس میں پانی پیا کرتے۔ ایک اور پیاری ادا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، خوشبو کا تحفہ واپس نہ فرماتے، مشک و عنبر یہ خوشبوئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھیں، یہ استعمال فرمایا کرتے۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیاری ادا، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئینہ دیکھتے اس وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرتے اور یہ دعا مانگا کرتے، اے اللہ جس طرح تو نے میری تخلیق کو حسین کیا ہے ایسے ہی میرے اخلاق کو بھی حسین کر دے، سبحان اللہ، جیسے مجھے خوبصورت بنایا ہے اللہ میرے اخلاق کو بھی ایسا ہی خوبصورت بنا دے، اچھا بنا دے، آمین۔ اللہ ہم سب کو بھی اس دعائے مصطفیٰ کا صدقہ نصیب فرمائے، جب ہم بھی آئینہ دیکھیں تو اس پیاری ادائے مصطفیٰ کو اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ادا کا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمت سرما لگایا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مقدس آنکھوں میں سرمے کی 3 سلائیاں استعمال فرماتے تھے، اور بعض اوقات 2 سلائیاں سرمے کی ڈالتے اور ایک سلائی کو دونوں مبارک آنکھوں میں لگاتے، اللہ اکبر۔ ایک اور پیاری ادا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات ارشاد فرمایا کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پیاری ادا کو اگر ہم اپنا لیں، ضرورت کے وقت کی گفتگو کریں، کام کی ہی بات کریں، اس کے علاوہ خاموش رہنے کا، جس کو الحمدللہ عز و جل ہمارے دینی ماحول میں قفل مدینہ کہا جاتا ہے، زبان کا قفل مدینہ لگا لیں، خاموش رہنے کی عادت اختیار کریں، اللہ اکبر، کتنے ہم جو ہے وہ آفتوں سے ناظرین بچ سکتے ہیں اس ایک ادائے مصطفیٰ کو اختیار کرنے کی برکت سے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ایک اور پیاری ادا سنتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والوں کو محبت دیتے اور ایسا کوئی عمل اختیار نہ فرماتے جس سے نفرت پیدا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنے والوں کو محبتیں دیں، شفقتیں دیں، پیار بانٹیں، محبتیں بانٹیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل یہ تھا، کوئی ایسا عمل نہ کرتے جس سے نفرت پیدا ہو، بلکہ محبتوں کو عام فرماتے، محبتیں اور شفقتیں لوٹاتے، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ ایک اور پیاری ادا، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں میانہ روی سے کام لیتے۔ ایک اور پیاری ادا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین فرمایا کرتے، سبحان اللہ۔ ایک اور پیاری ادا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس بیٹھنے والوں کے حقوق کا لحاظ فرمایا کرتے۔ ایک اور پیاری ادا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی فیل ہوتا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایسی محبت اور شفقت فرمایا کرتے کہ ہر بیٹھنے والے کو یہی فیل ہوتا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، مجھے چاہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم جائزہ لیں کہ ہمارے پاس بھی بیٹھنے والے ایسا فیل کرتے ہیں، ایسا محسوس کرتے ہیں یا نہیں، اللہ اکبر۔ کتنی پیاری ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اور خوش خلقی، یعنی اچھی اخلاق، اچھی عادات ہر کسی کے لیے عام تھیں، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اور اچھی اخلاق اور اچھی عادات عام تھیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کسی سے بھول ہو جاتی تو نہ اس کو شہرت دی جاتی اور نہ ہی اس کا مذاق اڑایا جاتا، اللہ اکبر۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں حیا سے جھکی رہتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے معاف فرما دیا کرتے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ساری ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان
ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ یقیناً ہمارے سلسلے کا وقت مختصر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا بیان تو سبحان اللہ۔ ناظرین، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تو اتنے زیادہ ہیں، اس قدر کثیر ہیں کہ بیان کرتے کرتے زندگیاں ختم ہو جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا بیان ختم نہ ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری اداؤں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اچھی باتیں ہم نے سنی ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہی سوچ الحمدللہ دی جاتی ہے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، ہفتہ وار اجتماعات، مدنی مذاکروں میں الحمدللہ عز و جل شامل ہوا کریں، اس کی برکتیں انشاءاللہ الکریم ملیں گی، اور ایسی سوچ، ایسی باتیں، ایسی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کریمہ کے جام الحمدللہ عز و جل ان اجتماعات میں، مدنی مذاکروں میں بھر بھر کر عاشقان رسول کو پلائے جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں، مدنی مذاکروں میں شامل ہوں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں دونوں جہاں میں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرنے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو سننے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نہ کر مشکل پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے